آج خدا خدا کر کے ان بے کس لوگوں کا اپیل کی سماعت کے لیے 7 رکنی بینچ بیٹھی، اور ہم نے اس بینچ کے بیٹھتے ساتھ ہی ہم نے انہیں بتایا کہ جناب یہ جو فوجی عدالتیں آپ نے جن کا کیس سن رہے ہیں وہ جس قسم پرسی کے عالم میں وہ محبوسین ہیں اس وقت، اور ریمانڈ پہ ریمانڈ دیا جا رہا ہے ان کا، اور جس طرح انہیں مقید کر کے رکھا گیا ہے وہ انسانی حقوق کی پامالی تو ہے ہی ہے، انسانیت کی تذلیل ہے، جن کو کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن کو 6 اور 7 ہفتوں سے جن کو ملاقات ہی نہیں کرنے دی گئی ہے، اور ایک آیا ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے باپ، اس کا باپ ہے، وہ کہتا ہے مجھے یہ نہیں پتا کہ میرا باپ زندہ ہے کہ مر گیا ہے، اور ایسی کیفیت میں جب سیکریٹیولی آپ انہیں رکھیں گے اور آپ اندازہ کریں کہ ان کے خانوادے کا کیا حال ہوگا، ان کے ماں باپ، ان کے بیویز، ان کے بیویاں، ان کے بچے، ان کے دیگر لواحقین، وہ کس تذبذب اور کس کرب اور اذیت سے گزر رہے ہوں گے۔ اور حفیظ اللہ نیازی صاحب بھی آئے ہوئے ہیں، ان کے بیٹے حسام نیازی کو بھی ایگزیکٹلی یہی ہے، انہوں نے بھی کھڑے ہو کر اپنا استدلال کیا کہ جناب مجھے بھی بیٹے سے بھی نہیں ملنے دیا گیا اتنا عرصے سے، اور پھر جن کو کچھ لوگوں کو، کچھ خاندانوں کو ملنے دیا گیا ہے، راجہ سلمان اکرم نے بتایا کہ جناب ان کو زنجیروں میں لایا جاتا ہے، ان کے پاؤں میں بھی کڑیاں ہیں، ہاتھوں میں بھی پیچھے سے ان کو جو ہے کڑیاں مار کے، اور اوپر چہرے پر کالا ہڈ پہنا کر ان کو جو ہے ملاقات کروائی جاتی ہے، چہرہ نہیں ان کا دیکھنے دیا جاتا ان کو۔ اب کیا تشدد کا عالم ہے، اور سر پر پھر جو ہے جس طریقے سے کھڑے ہو کر وہ ملاقات ان کی ہوتی ہے، وہ کیا کہے گا جو انہی کی بات میں تحویل میں بھی ہے اور جس اذیت اور کرب سے اسے لایا گیا ہے۔ پھر کسی کو جو ہے باہر نکلنا، چلنا یا تھوڑا بہت جو ہے اپنے آپ کو سیدھا کرنے کی بھی گنجائش اور اجازت نہیں ہے۔ یہ اگر پریزن رولز دیکھیں تو اس کی بھی خلاف ورزی ہے، اور یہی ان کی استدعا تھی کہ خدارا ہمیں جیل بھیج دیجئے گا تاکہ جیل کے قواعد اور ضوابط ہمارے اوپر اطلاق ہوں اور ہمیں سانس لینے کی اجازت مل سکے۔ تو یہاں سے شروعات ہم نے کی ہے، اور پھر بینچ نے ان کو، اٹارنی جنرل کو کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ یہ پہلے تو آپ نے حکم دیا تھا تو ملاقات میں نے کروا دی تھی، اب انہوں نے باہر کا سختی سے کہا ہے کہ اس پر جو ہے ان کو دیکھیے گا، اور انسانی حقوق کی جو ہے اور قانون کی اور عملداری کے مطابق ان کی جو ہے ملاقاتیں بھی کی جائیں، اور یہ زنجیریں اور ہڈ پہنا کر ان کے ساتھ جو حال کیا جا رہا ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ اٹارنی جنرل بھی بے بس ہے اور یہ عدلیہ بھی بے بس ہے۔ اس لیے بے بس ہے کہ اگر بار بار کہنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ یہ ان کے ساتھ سلوک کریں، تو ہم نے تو چاہا کہ جی فیصلہ کیجئے گا، آپ خدارا فیصلہ کریں، اور ڈے ٹو ڈے اس کو چلائیں، روز بنا پر چلائیں۔ اور ایک جج صاحب، شاید وحید صاحب نے یہ کہا کہ آپ ذرا اسکوپ دیکھ لیجئے گا اس اپیل کا جو آپ اٹارنی جنرل کو کہا۔ 2 اعتراضات بنیادی ہوئے، ایک کہ وفاق نے جو اپیل کرنی تھی، وفاق کو مصطفیٰ امپیکس کیس میں اس کی تعریف سپریم کورٹ کر چکی ہے کہ وفاق کا مطلب کابینہ اور وزیر اعظم ہے، تو انہوں نے کہا آپ نے کابینہ اور وزیر اعظم سے اجازت لی ہے؟ انہوں نے کہا کہیں نہیں لی ہے۔ تو یہ اپیل ہی بنیادی طور پر اس کو غلط دائر کیا گیا ہے، کیونکہ بغیر کابینہ اور وزیر اعظم کی منظوری کے یہ اپیل ہو ہی نہیں سکتی تھی، اور ان 5 ججز کا فیصلہ جو ہے وہ حتمی ہو چکا، کیونکہ اب اپیل جو ہے زیادہ میعاد ہو جائے گی۔ دوسرا اعتراض اسی کے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی جو فل کورٹ نے سنوائی کی تھی، اس کے پیرا 14 میں اس کے حدود و قیود کو متعین کیا گیا ہے
اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ دوبارہ سب کچھ پڑھیں گے، بلکہ آپ اسی فیصلے میں یعنی ایک ریویو کے انداز میں اسی میں بتائیں گے. یہ نہیں ہے کہ آپ نئے سرے سے ساری بحث اب شروع کر دیں اور عدالت کا بھی وقت ضائع کریں. اور یہ تو وہ شاہد وحید صاحب نے، جسٹس شاہد وحید صاحب نے اس کی توجہ مبذول کرائی اور ان سے جواب دہی کی. تو اس کے اوپر پھر کچھ متفرق درخواستیں تھیں بار ایسوسی ایشن کی طرف سے، جو حامد خان صاحب کو انہوں نے وکالت نامے دیے تھے استدلال دینے کے لیے. تو اس میں انہوں نے کہا کہ ہمیشہ بار ایسوسی ایشن اس ملک کی، چاہے وہ 2015 والا فیصلہ ہے وہ بھی ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن راولپنڈی کے سے منسوب ہے جو 2015 کا ہے، اور اسی طرح 2009 والا کیس بھی جو ہے سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی توسط سے یہ عدالتیں بحال ہوئی تھیں. تو بار کا ہمیشہ یہ ایکچولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے، جہاں آئین کی پامالی ہو بار ایسوسی ایشن اور بار کاؤنسل یعنی کالا کوٹ اور وکلا ہمیشہ اس کا تحفظ کرنے کے نہ صرف اپنے ضابطے کے تحت ان پہ فریضہ واجب اور لازم ہوتا ہے، بلکہ وہ ہمیشہ اس ملک میں جو ہے اراول دستے کے طور پر انہوں نے عوام کے حقوق اور آئین کی جو ہے بالادستی کو مسلم کرنے کے لیے ہمیشہ نالش کی ہے عدالتوں میں. اور یہی رول جو ہے وکلا ہمیشہ پرو پیپل استعمال کرتے آئے ہیں. تو ان پر بھی انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سنیں گے. اب ہم نے کوشش کی کہ جناب اس کو ڈے ٹو ڈے چلائیے گا خدا را، کیونکہ جو ان کے ورثاء بھی آئے ہوئے ہیں جو محبوسین ہیں، اور وہ لوگ بھی جو ہے چونکہ ان کو اجازت نہ دی گئی، کمرہ فل پیک ہونے کی وجہ سے انہیں نہ دی گئی، لیکن ان کی بھی ذرا سنیے گا کہ وہ کس قسم کی جو ہے ان کے ساتھ ظلم اور زیادتیاں اور تشدد اور جبر ہو رہا ہے. مجھے خود چونکہ میرے حلقے میں ہے یہ کور کمانڈر ہاؤس، جہاں سے میں MNA بنا ہوں، میرے حلقے میں ہے وہ، تو وہاں جو ہے NA 122 میں ہے. تو وہاں پر جو میرا ایک آیا اور اس نے کہا میرے باپ پر اتنا تشدد کیا گیا کہ اس کا بازو ٹوٹ گیا، اور 7 ہفتوں سے مجھے ملاقات نہیں کرنے دی گئی ہے. ہمارے فیملی کو اب یہ بھی نہیں پتا کہ وہ زندہ بھی ہے کہ اللہ کو پیارا ہو گیا. تو اس طرح کی جو حالات ہیں، یہ انسانیت سوز سلوک کیا جا رہا ہے. آج سپریم کورٹ کے توجہ ہم نے مبذول کرائی کہ یہ پاکستان کے جو یہ انسانیت کے سوز جو سلوک کیا جا رہا ہے، آپ خدا را اس کو ڈے ٹو ڈے کی بنیاد پر اس کا فیصلہ کیجئے گا تاکہ ان کو مخلصی ہو اور انصاف دیجئے گا. انصاف کے متلاشی ہیں یہ لوگ جو 105 سے 20 اس میں سے جو ہے انہوں نے رہا کیے. وہ بھی پچھلے فیصلہ جو آرڈر ہوا تھا اس میں سپریم انہی بینچ نے حکم دیا تھا کہ ان 20 لوگوں کے جو فیصلے ہیں وہ فیصلے کی نقول اور ان کے متعلقہ ریکارڈ پیش کیا جائے، اور آج کوئی پیش نہیں کیا گیا. ہمارے اعتراض کے باوجود تو فرمانے لگے کہ کیا آپ اس کو چاہتے ہیں کہ یہ ہم اس بنا پہ التوا کرتے ہیں؟ ہم نے کہا نہیں، آپ کم از کم اپنے فیصلے پر تو عمل درآمد کروائیے گا، اس لیے کہ فیصلہ یہ لکھتے ہی نہیں ہے، یہ فوجی عدالت نہیں ہے، یہ کورٹ مارشل جو ہے یہ عدالت ہی کہنا اس کا جو ہے میں سمجھتا ہوں یہ عدلیہ کی تضحیق ہے. آئین کے اندر آرٹیکل 175 کے تابع یہ نہیں ہے عدالتیں، یہ کوئی فیصلہ نہیں لکھتی ہیں، دلیل نہیں دیتی ہیں، ایک گلٹی ناٹ گلٹی کر کے. آج بھی ہم نے کہا فیصلہ تو کم از کم دیجیے گا تاکہ آپ بھی دیکھ سکیں کہ یہ کون سا انصاف کے ایوان ہے کورٹ مارشل کی جو آپ عدالتیں کہہ رہے ہیں، جس پہ آپ نے معطل کر دیا اس آرڈر کو اور انہیں اجازت دے دی کہ آپ جو ہے ٹرائل چلائیں لیکن فیصلہ حتمی نہیں کریں گے، اور 20 کا آپ نے کہا کہ فیصلہ کر کے ان کو، اور انہی کا بھی آرڈر نہیں آ رہا ہے. تو ہم نے کہا ذرا دیکھ لیجئے گا، آپ کو نظر آ جائے گا کہ کس طرح سے انصاف کی دھجیاں اڑا کے کس طرح انصاف کو پامال کرتے ہیں. تو وحشیانہ جو بربریت روا کی جا رہی ہے وہ ویسے تو سارے ملک کی ماشاءاللہ ہے، لیکن بالا ترین عدالت سے ہمیں انصاف کی توقع ہے. اب 11 تاریخ اس پہ دی ہے انہوں نے، اور ہم نے استدعا کی ہے خدا را اس کو
ڈے ٹو ڈے روزانہ کی بنیاد پر سن کر اس کو یکسو کیجیے گا، اس کا فیصلہ کیجیے گا پاکستان کی عوام، اور پاکستان کا آئین بھی آپ سے متقاضی ہے کہ انصاف دیجیے گا پاکستان کے شہریوں کو۔